ابھی کچھ دنوں پہلے، غالباً 10-15 دن پہلے، سوشل میڈیا پر ایک غیر مسلم کی تقریر وائرل ہو رہی تھی۔ اس غیر مسلم کا نام مدگل یا مدگل غیر مسلم نے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بیان کی تھی۔ میں نے بھی سنا۔ اس غیر مسلم نے ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ ہے اور تحریک آزادی میں جن لوگوں نے صحیح معنوں میں حصہ لیا ہے، وہی صحیح تاریخ کو بیان کر رہا تھا۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور سب سے بڑھ کر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اکابرین کے نام لے کر وہ تاریخ بیان کر رہا تھا۔ اور تاریخ بیان کرتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کہی جو واقعی مسلمانوں کے لیے شرم کی بات ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اس ملک کی آزادی کی تحریک جو چلی ہے مسلمانوں سے چلی ہے۔ علماء نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، اور بہت سارے علماء کے نام وہ لے رہا تھا، صحیح بات بیان کر رہا تھا۔ کہنے لگا آخر آج خود مسلمانوں نے اپنے ان علماء کی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ پوری سچائی ہے۔ غیروں سے ہم کیوں شکایت کریں کہ غیر ہمارا نام نہیں لیتے ہیں، ہمارے اکابرین کا نام نہیں لیتے ہیں، ہماری تاریخ کو کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ ہم نے کہاں اپنے علماء کو یاد رکھا ہے؟ ہم نے اپنے ان مجاہدین آزادی کو کہاں یاد رکھا ہے؟ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں جن لوگوں نے بنیاد کا کام کیا ہے ہم کو خود نہیں پتہ ہے۔ وہ غیر مسلم یہی کہہ رہا ہے کہ آج مسلمانوں نے خود اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے تاریخ بھی اسے بھلا دیتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے والے ہم ہیں، اور اگر ہم کہیں یہ بات، کوئی مسلمان کہے، کوئی عالم کہے، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، اپنے طور پر کہہ رہے ہیں۔ جو اس زمانے کا انگریز کا مورخ تھا ہندوستان کا، ڈاکٹر ٹامسن، انگریز مورخ ہے، ہندوستان کا بڑا مورخ ہے، اس زمانے کی تاریخ وہ لکھ رہا تھا۔ تو ڈاکٹر ٹامسن نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ اس ملک کو صحیح معنوں میں آزاد کرانے والے مسلمان ہیں۔ مسلمانوں نے اصل میں جنگ لڑی ہے۔ سب سے پہلا فتویٰ جو آزادی کا جاری کیا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کیا ہے، اور ان کے فتوے سے متاثر ہو کر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے ٹکراتے رہے۔ 4 بار کے کھلے میدان میں جنگ ہوئی ہے، لیکن انگریز ناکامیاب ہوئے ہیں۔ اخیر میں انگریز نے سوچا کہ ٹیپو سلطان کو کھلے میدان میں شکست دینا بڑا مشکل ہے، تو اس نے وہی شاطرانہ عیارانہ چال چل کے ٹیپو سلطان شہید کے جنرل کو، میر صادق کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور یہ کہا 900 مربع میل زمین ہم تم کو دیں گے، یہ انعام یہ انعام یہ انعام دیں گے۔ نتیجے میں میر صادق کے غداری کے نتیجے میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 1799 میں سری رنگا پٹنم میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان کو اس ملک کی آزادی کے لیے قربان کر دیا ہے۔ اس ملک کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس ملک کی آزادی کے لیے اور ہندوستان میں انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے انگریزوں سے جو جنگ ہوئی ہے، سب سے پہلا شہید
ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کا یہ جملہ سب لوگوں کو یاد ہوگا، نہیں تو بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا، نہیں تو جو حضرات تاریخ کو جانتے ہیں ان کو یاد ہوگا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب شہید ہو گئے تو ان کے لاش پہ کھڑا ہو کر جو انگریز کا جنرل تھا اس نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ آج سے اس ملک میں حکومت کرنے کے لیے ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں باقی رہا۔ یہ ٹیپو سلطان شہید تھا جو ہمارے لیے روڑا بنا ہوا تھا، رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اب ہمارے لیے اس ملک پر حکومت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ تو 1799 کی بات ہے، اور یہ اس ملک کو آزاد کرانے کی جو لڑائی لڑی گئی ہے نا، وہ 1-2 دن نہیں لڑی گئی ہے، سال 2 سال نہیں، 200 سال تک اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے، ہمارے علماء نے لڑائیاں لڑی۔ اور جیسے ڈاکٹر ٹامسن کہتا ہے کہ اصل جو جنگ کی آزادی کی لڑائی لڑی ہے مسلمانوں نے، اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں انگریز یہاں آیا اس زمانے میں حکومت کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی۔ 1601 عیسوی میں انگریز یہاں ہندوستان آیا تھا، 1601 کی بات کر رہا ہوں، انگریز ہندوستان میں آیا۔ اس زمانے میں احمد شاہ ابدالی اس ملک کا حکمراں تھا، نا عاقبت اندیش تھا۔ انگریز آئے اور آ کر اس سے کہا کہ ہم یہاں جو ہے تجارت کریں گے، منڈیاں لگائیں گے، اور برطانیہ کا مال یہاں لائیں گے، یہاں کا مال جو ہے وہاں لے جائیں گے، اس ملک کو ترقی ہوگی۔ اور احمد شاہ ابدالی نے انگریزوں کو بڑی بڑی رعایتیں دے دی، بڑے بڑے کارخانے لگانے کی اجازت دے دی۔ یہ 1601 کی بات ہے۔ اور احمد شاہ ابدالی جو مغلوں کا حکمراں تھا، یہ تو جانتے ہوں گے نا آپ، اپنی تاریخ بھی ہم نے بھلا دی ہے کہ اس ملک پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کیا ہے۔ 1000 سال تک تقریباً مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کیا ہے۔ تو احمد شاہ ابدالی بھی انہی حکمرانوں میں سے تھا۔ اور پھر سب سے آخری بادشاہ جن کے بیٹوں کے سر قلم کر کے تشت میں پیش کیا تھا، کون تھا وہ؟ بہادر شاہ ظفر، آخری مغل حکمراں جس سے انگریزوں نے حکومت باضابطہ چھین لیا تھا، لے لیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر آخری حکمراں تھا، رنگون میں قید کر دیا گیا تھا، اور پھر وہیں موت آئی، وہیں قبر بنائی گئی۔ بہادر شاہ ظفر آخری حکمراں، 1000 سال تک حکومت کرنے والے یہ مغلوں کی اولاد احمد شاہ ابدال اور بہادر شاہ ظفر کس طرح آخر یہ شکست کھا گئے؟ علماء نے اس کے اسباب لکھے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ تاریخ ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، اگر یاد رہے تو یاد رکھیے۔ ایک شعر میں عروج و زوال کی پوری تاریخ بتا دی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے۔ امم امت کی جمع ہے، امتوں کی تقدیر کیا ہے، کیسے ان میں عروج آتا ہے، کیسے زوال آتا ہے، یہ امتوں کی تاریخ کیا ہے۔ کہتے ہیں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ ایک شعر میں پوری تاریخ بیان کر دی، میں سمجھاتا ہوں شعر کو۔ شمشیر و ثنا اول، جب کسی قوم کو آگے بڑھنا ہوتا ہے اور عروج کی طرف جانا ہوتا ہے، اس قوم کے ہاتھوں میں شمشیر و ثنا ہوتی ہے، اس کے بازوؤں میں طاقت ہوتی ہے، وہ جفا کش قوم ہوتی ہے، محنت کرنے والی قوم ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور جب کسی قوم کو زوال کی طرف جانا ہوتا ہے، جب کسی قوم کو مٹنا ہوتا ہے، تو طاؤس و رباب آخر وہ قوم گانے بجانے میں لگ جاتی ہے، پینے پلانے میں لگ جاتی ہے، عیاشیوں میں بدماشیوں میں لگ جاتی ہے، شراب و شباب میں لگ جاتی ہے، عیش و عشرت میں لگ جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ قوموں کی تاریخ نہیں ہے، فرد کی بھی تاریخ ہے۔ کوئی آدمی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اللہ کا اصول ہے، اللہ اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر عیاشی کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، شراب و شباب میں لگتا ہے، پیسے بہت آ گئے نا، کیا کریں؟
پیسے زیادہ آدمی یہی آدمی کرتا ہے، شراب و شباب میں لگ جاتا ہے، عیاشیوں میں لگتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر تمہارے پاس قارون کا خزانہ بھی آ جائے تو جفا کشی کو مت چھوڑنا، محنت کشی کو مت چھوڑنا، محنت اور مشقت کو اپنی عادت بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک آدمی بھوکا ہے، سامنے کھانا مل جائے ٹوٹ پڑے گا نا وہ۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جب دنیا کی قومیں مسلمانوں پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زمانے میں مسلمان تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ اس لیے کہ صحابہ کے سامنے تو نقشہ تھا کہ تھوڑی تعداد میں ہیں، بدر میں گئے ہیں، 313 افراد ہیں، نہتے ہیں، لیکن 1000 کے لشکر جرار کو بھاگ کے جانا پڑا ہے، اللہ نے فتح عنایت کی ہے۔ تو صحابہ کے ذہن میں تو یہ تھا کہ کیا اس زمانے میں مسلمان بہت تھوڑے ہو جائیں گے؟ بھئی ہم تو اس تعداد میں ہیں لیکن الحمدللہ ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس زمانے میں مسلمان تھوڑے نہیں ہوں گے، بڑی تعداد میں ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑی تعداد میں مسلمان ہوں گے پھر دنیا کی قومیں ان پر ٹوٹ پڑیں گی، وجہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی۔ کون سی بیماری یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ وہن پیدا ہو جائے گا، واو ہا نون، وہن پیدا ہو جائے گا ان کے اندر۔ صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیسی بیماری ہے؟ بھئی آج ہم بیماری جانتے ہیں، کینسر کیا ہے، شوگر کیا ہے، بی پی کیا ہے، تھائرائیڈ کیا ہے، جانتے ہیں بیماریوں کو ہم۔ صحابہ نے نیا نام سنا، مل وہن یا رسول اللہ، یہ کون سی بیماری ہے جس کے لگنے سے دنیا کی قومیں جو ہے مسلمانوں کو لقمہ بنانے کے لیے آ جائیں گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہن جو بیماری ہے اس کی 2 چیزیں ہیں۔ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، 2 باتیں ہوں گی، دنیا کی محبت ان کے دل و دماغ میں بس جائے گی اور موت کا ڈر ان کے دل میں بیٹھ جائے گا۔ موت کا ڈر جب آ جاتا ہے نا تو پھر آدمی کچھ نہیں کرتا ہے، ڈر کے دبک کے رہ جاتا ہے۔ وہی بات امریکی فوج نے کہی کہ اس قوم سے لڑنا آسان نہیں ہے جو لڑتی ہی ہے مرنے کے لیے بہرحال۔ تو اس لیے جفا کشی، محنت اور مشقت۔ تو یہ بہادر شاہ ظفر اور احمد شاہ ابدالی، ان کے آباء و اجداد نے 800 سال 1000 سال سے حکومت کیا تھا، کیوں آخر ایسا حال ہوا؟ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی وہی بات، یعنی دنیا کے عیش و عشرت، عیاشی، شراب، شباب۔ اور اس زمانے کی تاریخ لکھا ہے کہ اس زمانے میں بھی جس زمانے میں بہادر شاہ ظفر کا وہاں غلبہ ہے، بہادر شاہ ظفر کے محل میں 1 بجے دن میں صبح ہوا کرتا تھا، اور ان کی رات کب ختم ہوتی تھی؟ رات کے 3-4 بجے۔ وہی شعر و شاعری کی ہے، گانے کی ہے محفل ہے، ناچنے کی محفل ہے، ان محفلوں میں اور شراب و شباب میں لگ کر کیا ہوتا، رات کے 3-4 بجے تک سونے کا موقع آتا، اور پھر صبح کب ہوتی ان کی؟ دن کے 1 بجے۔ آج ہماری بھی صبح ہو رہی ہے 1 بجے نہ صحیح، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے۔ آج ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے فجر کی نماز پڑھنا۔ جگو تو صبح، کسی وجہ سے اگر آپ کے مسجد دور ہے یا نہیں جا سکتے ہیں، کوئی مجبوری ہے، اٹھو گھر میں تو پڑھو۔ صبح نماز پڑھنے کی عادت چھوڑ دیا تھا انہوں نے، یہ کیا۔ 1 بجے صبح ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اس زمانے میں انگریز فوجی جو دہلی میں ہیں ان کی صبح ہو جاتی تھی صبح 4 بجے۔ صبح 4 بجے وہ جگ جاتے تھے فوجی پریڈ کرنا، اور دوسرے جو ان کے کام تھے وہ شروع ہو جاتا تھا، اور بہادر شاہ ظفر کے محل میں 1 بجے دن میں صبح۔ سمجھ سکتے ہیں نا بات؟ تو یہ کیوں آخر ایسا ہوا؟ وہی ہے کہ دوستو اور بزرگوں، جفا کشی ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور وہ بات بھی میں نے پہلے دہرایا ہے، ابھی تو میں تمہیدی عرض کر رہا ہوں۔ نادر شاہ، یہ جو آیا تھا ایران سے، افغان سے آیا تھا نادر شاہ، اور دلی پر حملہ اس نے کیا تھا۔ اس زمانے میں رنگیلا شاہ یہاں کا بادشاہ تھا، وہی عیش و عشرت میں لگنے والا بادشاہ۔
لہذا جب رنگیلا وہ نادر شاہ جب آیا جنگ کرتے ہوئے اور جب دہلی کے دروازے تک آ گیا اور دہلی میں لوٹ مار قتل و غارت گری ہونے لگی تو رنگیلا شاہ لڑنے کی ہمت تو ہے نہیں، ظاہر سی بات ہے، عیش و عشرت میں جو لگا ہو وہ فوجیوں سے لڑ کہاں سکتا ہے۔ تو رنگیلا شاہ نے سوچا چلو بھائی بلا کے کم سے کم بات کر لیتے ہیں، تو دعوت دیا نادر شاہ کو، بھائی آپ آ جائیے ہمارے محل میں، ہم لوگ بلا وجہ کیوں لڑیں گے، لڑنے والا یہ نہیں کہتا ہے، بلایا آؤ بات کر لیں گے۔ خیر ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، بات کر لیں گے۔ اور اس کے بعد اس بادشاہ نے اپنے محل میں 200 طرح کے کھانے پکوائے، 200 طرح کے بہترین، وہ کھانے پینے کے بڑے رسیا تھے، بہترین کھانا کھاتے تھے۔ مغلوں نے 200 طرح کے پکوان پکوائے، دسترخوان سجایا، نادر شاہ کو بلایا بات کرنے کے لیے۔ نادر شاہ آئے اپنے آدمیوں کے ساتھ، اور آنے کے بعد کہا چلو بھائی کیا بات کرنا ہے کرو۔ تو رنگیلا شاہ نے کہا کہ آپ کے اعجاز میں ہم نے یہ کھانے پکوائے ہیں، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ تو نادر شاہ نے اپنے آدمیوں سے کہا طعام ما بیار، فارسی زبان تھی ان کی، طعام ما بیار۔ نادر شاہ وہ 200 کھانے دسترخوان پہ رکھے ہیں اور نادر شاہ کہہ رہا ہے اپنے آدمیوں سے طعام ما بیار، میرا کھانا لاؤ۔ رنگیلا شاہ نے کہا، بادشاہ نے کہا یہ 200 طرح کے پکوان ہم نے آپ کے لیے پکوائے ہیں۔ کہا نہیں نہیں نہیں، میرا کھانا لاؤ۔ اس کے آدمی نے لا کر ایک تھیلے میں روٹیاں رکھی ہوئی تھی سوکھی ہوئی، کھول کر اس نے جونڈ لا تو کھڑکھڑاتی ہوئی سوکھی روٹیاں دسترخوان پہ گری۔ نادر شاہ نے کہا یہ ہے میرا کھانا، یہ میرا کھانا۔ بادشاہ نے کہا یہ اتنے بہترین پکوان کو چھوڑ کر آپ یہ سوکھی روٹی کھائیں گے؟ نادر شاہ نے تاریخی جملہ کہا، ان کھانوں نے تم کو دہلی سے باہر جانے کی ہمت تمہارے اندر نہیں ہے، ان سوکھی روٹیوں نے ہم کو ایران افغان سے یہاں لا کے رکھ دیا ہے۔ یعنی آدمی کے اندر مجاہدہ، جفا کشی، موٹا جھوٹا کھانا، موٹا جھوٹا پہننا، محنت، مجاہدہ، مشقت کرنا، یہ آگے بڑھنے کی علامت ہے۔ نہیں پیسے آگے بہت، اب کیا کریں گے، عالیشان محل اور عیش و عشرت کی تمام چیزیں اور عیاشی کی تمام چیزیں، سمجھو یہ گھل لگ گیا ہے، اب یہ بربادی کی طرف جانا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو مغلوں سے جو حکومت چھینی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر گھل لگ گیا تھا اور وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے تھے، اور اللہ کا نظام اور اصول سب کے لیے ہے۔ بہرحال تو انگریز آئے اور آ کر انہوں نے حکومت چھینا۔ حکومت کس سے چھینا انہوں نے؟ مسلمانوں سے چھینا۔ 1000 سال سے مسلمان حکومت کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر ٹامسن کہتا ہے کہ اصل میں انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینا تھا، اسی لیے مسلمانوں کے دل میں زیادہ یہ بات تھی کہ ہم کو یہ حکومت واپس لینی ہے، لہذا مسلمان ہی جنگ میں آگے رہے، علماء ہی جنگ میں آگے رہے۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو سب سے پہلے فتویٰ دینے والے ہیں۔ تو مجھے اس غیر مسلم کی بات سن کر بڑی شرم آئی کہ سچائی کے ساتھ وہ صحیح تاریخ بیان کر رہا ہے۔ اس ملک کو آزاد کن لوگوں نے کرایا ہے، اور کہتا ہے وہ کہ اپنے اکابر، اپنے علماء، اپنے مجاہدین کی تاریخ یاد رکھنا یہ مسلمانوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ جب مسلمان اپنے مجاہدین کو اور اپنی تاریخ کو بھلا دیتے ہیں تو تاریخ بھی ان کو ردی کے ٹوکری میں ڈال دیتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ